کا سلسلہ مکمل ہوا. وہ اللہ بغیر انسان کے، بغیر کتاب کے ہمیں ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے خود ہماری ہدایت کے لیے ایک انسان کو کھڑا کیا اور پھر اسے کتاب بذریعہ جبرائیل عطا فرمائی. اب وسیلہ خود دیکھیں کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں. ہم کھانے کے لیے ہمیں اللہ نے ذریعہ دیا، پینے کے لیے ذریعہ، سونے کے لیے ذریعہ، صحت کے لیے ذریعہ. زندگی کا کوئی کام بھی تو نہیں ہے نا جو بغیر ذریعہ اور وسیلہ کے ہم کر سکیں. اگر ہم نے جہالت دور کرنی ہے تو ذریعہ کتاب اور استاد ہے. آپ انسانی زندگی کو دیکھیں کہ وہ ذرائع اور وسائل، ذریعہ اور وسیلہ کے تحت چل رہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء، رسول کو بھیجا اور انہیں کتابیں دی. انسان کا طبی، جسمانی، روحانی، دینی، شرعی کوئی بھی ضرورت بغیر وسیلے کے اللہ نہیں پوری کرتا. یہ ندم صاحب، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک بہت سے وسائل ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے. کچھ اور سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم اسلام اور وسیلہ کی بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، ہماری آپ سے ابھی ملاقات ہوتی ہے. جی، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اس پروگرام میں جس میں آج ہم اسلام اور وسیلہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کیا ہمارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں دعا کا، قبولیت کا یا اللہ تعالیٰ کے قرب کا؟ دوسرا سوال ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہیں کیا ہم ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے؟ احادیث مبارکہ میں جب آپ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک بڑی اہم حدیث مبارک ہے. ویسے تو سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان کے حوالے سے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ. میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے. آپ کو قرآن ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، شریعت ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے. شریعت ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس پر آپ چل کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. مگر اس ذریعے پر تو سارے متفق ہیں کہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا شریعت پر اتباع سے ہے، اور شریعت پر اتباع یہ وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا. اب شریعت کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ وہ شریعت ایک انسان کامل، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب انسان فرائض کی ادائیگی کر لیتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ نوافل کے راستے پر چلتا ہے تو اس سے وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے. یعنی یہاں بالخصوص بالنوافل یہ بے جو ہے یہ بے سببیہ ہے جو وسیلے کو ظاہر کرتی ہے. کان یتقرب الی عبدی، میرا بندہ میرے قرب کا سفر کرتا ہے بنوافل، نوافل کے ذریعے سے. جب نوافل ذریعہ اللہ کے قرب کا ہے، شریعت کی اتباع اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن پاک کا فہم یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، استغفار و تسبیحات یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور مختلف مقامات پر فرمایا کہ صدقات، خیرات یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. انسانوں کی خدمت یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جب یہ سب چیزیں جو اعمال ہیں
جو افعال ہیں، جو شریعت ہے، جب یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں تو وہ شخصیت جو صاحب شریعت ہے، وہ شخصیت جو صاحب وحی ہے، وہ شریعت جو صاحب نبوت و رسالت ہے، وہ بدرجہ اتم اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم انہیں سامنے رکھ کر ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ان کی سیرت پر عمل کریں تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ان کی سیرت اللہ کے قرب کا ذریعہ، ان کی صورت اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور ان کے نام کا وسیلہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور ان کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر ان پر درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، لوگوں تم بھی اللہ سے استغفار اور توبہ کیا کرو۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ استغفار کرنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ راستہ اور طریقہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو خود ذات رسالت مآب اللہ کے قرب کا بدرجہ اتم ذریعہ ہے۔ اس میں ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، قرآن پاک کی آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور وہ ترجمہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کیا کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو تم بلا توقف بلا سوچے چلے آؤ میرے حبیب کے پاس اور یہاں بیٹھ کر تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور یہ رسول بھی تمہاری شفاعت واستغفر لهم الرسول کہ یہ رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، یہ رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں اور تمہارے لیے طلب کریں، تم بھی دعا کرو اور یہ رسول بھی کریں۔ یہ دو جملے ہیں یہاں پر۔ گناہ گاروں کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جب تم گناہ کرو تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے، لیکن اس مقام پر فرمایا کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو چلے آؤ میرے نبی کے پاس اور ان کے قرب میں بیٹھ کر تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اور یہ بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لا وجد اللہ، تو ضرور وہ پائیں گے اللہ کو۔